رمیزہ نے واپس شہر آ جانے کے بعد بھی طلال سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے منائے۔ رمیزہ نے کبھی طلال کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دن اسے غصے میں دیکھ کر وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ رمیزہ طلال نے گھر آتے ہی رمیزہ کو آواز دی اور کمرے میں چلا گیا۔ رمیزہ کمرے میں آئی اور طلال کو کھڑکی سے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ آج دوسری بار اس کمرے میں آئی تھی۔ آپ نے بلایا؟ رمیزہ نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، طلال نے رخ موڑے بغیر کیا۔ رمیزہ، آپ مجھے اب اپنا فیصلہ سنا دیں، طلال نے سنجیدگی میں کہا۔ کون سا فیصلہ؟ رمیزہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ کو آپ کی فیملی مل گئی ہے۔ آپ کو ویسے بھی مجھ سے زبردستی جوڑا گیا تھا۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ طلال نے اتنے دنوں کے بعد کو ظاہر کر دیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، رمیزہ نے روتے ہوئے طلال کو کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رمیزہ کمرے سے نکلنے کے بعد مسلسل رو رہی تھی۔ اس سے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ طلال اسے چھوڑنے کا کہے گا۔ طلال کو رمیزہ کا جواب تو مل گیا تھا، لیکن اسے اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوا۔ رازبہ جو رمیزہ کو بلانے کمرے میں آئی تھی، اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ رمیزہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رازبہ کو اپنے پاس دیکھ کر رمیزہ اس کے گلے سے لگ گئی اور اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رازبہ، طلال مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظروں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ رمیزہ اس سے الگ ہوتی بولی۔ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن رمیزہ، رازبہ نے اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ رمیزہ نے پریشان ہوتے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہیں وہ اور طلال کو ایک ساتھ رہنا چاہیے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اس نے کبھی تم سے اپنا حق نہیں مانگا، لیکن کب تک وہ ایک انسان بھی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میری بات پر غور ضرور کرنا، رازبہ نے اسے سمجھاتے اٹھ گئی اور رمیزہ آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ رازبہ کو شہر سے آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن کل لمحہ سائیں کی اطلاع کے مطابق مشائم کی گود بھرائی کی رسم تھی، جس پر ان دونوں نے بھی آنا تھا۔ مشائم کو شہر چیک کروانے کے لیے عارض آیا تھا اور اس نے واپسی پر رمیزہ اور رازبہ کو یونیورسٹی سے پک کیا تھا۔ عارض ہم نہ ان کے بعد شاپنگ پر جائیں گے، مشائم نے گاڑی میں اگلے پلان کے بارے میں بتایا۔ اچھا، اور کچھ؟ عارض نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ رمیزہ کو حویلی جانے کی بہت بے چینی لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے امتحان ایک دن میں ہی ہو جائیں تاکہ وہ حویلی جا سکے۔ طلال کام کی وجہ سے رمیزہ وغیرہ کے ساتھ نہ جا سکا اور وہ رمیزہ کو اس دن کے بعد اپنی بات بھی نہ کہہ سکا۔ رازبہ اور رمیزہ جو آخری پیپر دینے کے لیے بعد کینٹین میں آئی تھیں۔ یار، پھر کب آؤ گے تم لوگ؟ امل اور اریبہ نے پوچھا۔ یار، اب کیوں آنا ہے؟ اب میں تم لوگوں کو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر بلاؤں گی، تب تم لوگ ضرور آنا، رمیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عارض جو رمیزہ اور رازبہ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا، باہر ہر آتی جاتی لڑکی سے اس کی تعریف سن کر اندر گاڑی میں بیٹھی مشائم کا پارا ہائی ہو رہا تھا اور مشائم کا چہرہ دیکھ کر عارض کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ یار، وہ سامنے کون ہے؟ وہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ کھڑا۔ امل نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ بھائیو، رمیزہ چیخ مارتے ہوئے اٹھی اور گاڑی کے پاس پہنچتی عارض کے گلے لگی۔ رازبہ مجھے اس کے پیچھے آئی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ عارض کو زبال سمجھ بیٹھی۔ آئے، عارض نے رازبہ کو کہا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی مشائم نے زوردار مکہ عارض کی بازو پر مارا۔ یار، کیا کر رہی ہو؟ مجھے میری بہن کے سامنے مارو گی؟ عارض نے بازو ملتے ہوئے کہا۔ اور جو حرکتیں آپ کر رہے تھے، مشائم نے غصے سے کہا۔ کون سی حرکتیں؟ اچھا، یاد آیا، عارض نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ رمیزہ، تمہاری اپیاں جیلس ہو رہی ہیں، عارض نے مشائم کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں اپیاں، آپ کیوں گاڑی سے باہر نکلے؟ رمیزہ نے مشائم کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، سوری نا، عارض نے کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہیں دوسری طرح یہاں نہیں منا سکتا، عارض نے مشائم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مشائم نے عارض کو گھورا اور رمیزہ کا قہقہ چھوٹا۔ رازبہ جو اس سارے واقعے میں خاموش بیٹھی اس کی گفتگو سن رہی تھی، وہ ویسے بھی ہنستی نہیں تھی۔ وہ عارض کو مشائم کے ساتھ ہنستا دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ عارض اور زوال میں بھائی، لیکن عارض ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر رازبہ کو پہلی بار ان جیسی زندگی گزارنے کی خواہش ہوئی۔ عارض نے گاڑی مال کے آگے روکی۔ رمیزہ
باہر نکلی تو راسمہ نے اسے آواز دی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی آپ لوگ کر لیں شاپنگ۔ راسمہ نے نظریں جھکائے کہا، تم نہیں، ہم کروا رہے ہیں شاپنگ، میری بیوی کے لیے رکھا گیا ہے فنکشن، تو شاپنگ بھی میں ہی کرواؤں گا۔ عارض اور مشائم نے راسمہ اور رمیزہ کو خوب شاپنگ کروائی۔ حویلی میں ان کی آمد خوشی لے آئی۔ راسمہ اماں سائیں اور باقی سب سے ملنے کے بعد اماں سے ملنے آئی۔ اماں ساجدہ بیگم جو تسبیح پڑھ رہی تھیں، راسمہ کی آمد پر ان کے چہرے پر خوشی لے آئی۔ ملک حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ آج 4 سالوں بعد کوئی خوشی ملک حویلی میں نمایاں ہوئی تھی۔ راسمہ جو آج کالے کڑھائی والے سوٹ پر اسٹالر کی طرح دوپٹہ سیٹ کیے ہوئی تھی، چہرے پر میک اپ برائے نام تھا، لیکن آنکھوں کو کاجل سے بھرپور سجایا گیا تھا۔ مشائم کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب اپنے پیچھے عارض کا آثار محسوس ہوا۔ عارض جانے دینا، سب انتظار کر رہی ہیں۔ مشائم اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ مشائم جو آج لال اور کالے کام والے سوٹ میں عارض کو سب سے حسین لگ رہی تھی۔ یار تم بہت پیاری لگ رہی ہو، عارض اس کے ماتھے کو چومتے بولا۔ باہر کیا کرنا ہے جا کر، کمرے میں ہی رہتے ہیں نا، عارض اس کے چہرے پر نظریں گارے بولا۔ عارض تنگ نہ کریں، مجھے جانا ہے، مشائم عارض کے اثار سے نکلتے ہوئے بولی۔ راسمہ جو اماں سائیں کے کہنے پر ہال میں پھولوں کی تھال کو لینے آئی تھی، بے اختیار چلتے اس کی ٹکر سامنے سے آتے شخص سے ہوئی۔ راسمہ نے نیچے گرنے کی خوف سے آنکھیں کو میچ لیا، لیکن تھوڑا دیر بعد آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد زوال کے بازوؤں کا حصار ہے۔ زوال جو راسمہ کے کاجل سے لبریز آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، راسمہ کی مزاحمت پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ راسمہ جو زوال کے اس قدر قریب آنے پر خوف سے کانپ رہی تھی، وہ ماتھے پر پسینہ بھی نمودار ہو گیا تھا۔ زوال نے فوراً اسے پہلے سے چھوڑا اور اسے کانپتے وجود کو دیکھا۔ وہ راسمہ سے نظریں چراتا باہر چلا گیا۔ راسمہ جو آج پہلی بار زوال کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اسے 4 سال پہلے والا زوال یاد آیا جس نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص سے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ زوال باہر لان میں تو آ گیا، لیکن راسمہ کا ہلتا وجود ابھی بھی اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ مہمان آنے لگے اور مشائم کو مبارکباد دینے لگے۔ بہت سے لوگوں کی نظریں راسمہ پر تھیں۔ یہ لڑکی تو خون بہا میں آئی تھی، بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اس کی شادی کو تو 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو گود بھری نہیں ہوئی۔ راسمہ کو عورتوں کی سرگوشیاں آرام سے سنائی دے رہی تھیں۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں بھی ہے، اس گھر کی بہو ہوں جس کی گود بھرائی کی رسم میں آپ لوگ آئے ہیں، اور یہ لڑکی اب اس گھر کی بہو ہے، یعنی سردار زوال کی بیوی، اور کسی اور نام سے اسے نہ ہی بلائیں تو بہتر ہوگا۔ مشائم جو کب سے ان کی باتوں کو سن رہی تھی، راسمہ کے انتظار میں تھی کہ وہ انہیں کچھ بولے، لیکن وہ خاموش رہی تو مشائم کو ان کو چپ کروانا پڑا۔ مشائم کی بات پر وہاں سب کی بولتی بند ہو گئی اور راسمہ وہاں سے نکل کر دوسری سائڈ پر آ گئی۔ تم ہم سے بھاگتی کیوں ہو؟ مشائم کی آواز اس کی سنائی دی، جو رسم ختم ہونے کے بعد راسمہ کے پیچھے آئی۔ نہیں، ایسی نہیں ہے، راسمہ نے غلاموں کی طرح سر جھکائے کہا۔ یار ہم سب ایک جیسے ہیں، تو پلیز اس طرح سر نہ جھکایا کرو اور اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، تم بہت اچھی ہو مشائم، راسمہ کا چہرہ اٹھاتے بولی۔ جی ہاں، صحیح، میری موٹی بیگم نے، عارض مشائم کے ساتھ کھڑے ہوتے بولا۔ اس کا موٹا کہنا پر مشائم نے اسے گوری سے نوازا اور راسمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم مسکراتے ہوئے کتنی کیوٹ لگتی ہو، مشائم نے راسمہ کو دیکھتے پیار سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر زوال جو فون پر بات کر رہا تھا، چند پل کے لیے جم گیا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ راسمہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، راسمہ کو زوال کی باز نے روکا۔ راسمہ جو زوال کو دیکھ کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ وہ راسمہ کو اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا تم میری طرف لوٹ سکتی ہو؟ کیا مجھے اپنے سر کا سائیں مان کر میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ زوال نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ جس دن مجھے میرے جسم اور روح پر موجود نشان اور واقعات اور تکلیف یاد نہیں کروائیں گے، اس دن میں آپ کی طرف لوٹ آؤں گی، راسمہ نے سرد لہجے میں کہا۔ راسمہ میں تمہیں تمہارا مقام دلوانا چاہتا ہوں، زوال نے اس کو جواب سن کر کہا۔ جب دلوانا چاہیے تھا تب آپ نے صرف زخم دیے، راسمہ طنزیہ کہتی پلٹ گئی۔ میں تم سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں، معلوم نہیں کب سے، لیکن ان 4 سالوں میں
میں نے ہر سجدے میں تمہارے لیے دعا مانگی ہے، تمہاری سلامتی کے لیے دعا مانگی ہے۔ کب تم میری روح میں اتری ہو اور تمہیں پانا آہستہ آہستہ میری خواہش اور ضد بنتی گئی، اور شاید میرا رب یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ زوال کے الفاظ راسبہ کو حیران کر گئے۔ محبت میں شدت صرف چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن عزت تاحیات ہوتی ہے، اور آپ وہ عزت اور مقام نہیں دے پائے۔ راسبہ نے مڑتے اسے دو ٹوک انداز میں کہا، میں تمہاری طرف قدم تو بڑھاتا، لیکن مجھے میرے اپنے ہی قدم باری محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ محبت دلیلیں مانگتی ہے اور میں تمہیں کبھی وہ دلیلیں نہیں دے پاؤں گا۔ زوال نے اپنے دل کا حال بتانے لگا۔ وہ 4 سالوں سے اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن آج اس کے چھونے سے جس طرح راسبہ کانپی تھی، زوال نے اسے سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں آپ کو اپنی انا بہت عزیز ہے، اور محبت میں انا غرور حد آج اور کل نہیں ہوتی، اور محبت صرف برابری ہے، اور آپ کی عزت کو گوارا نہیں ہے کہ آپ اپنے سے کم حیثیت والی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس محبت کو نبھائیں۔ راسبہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پوری رات زوال اس کی باتیں اس کے ذہن میں آتی رہیں، اور وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے یا صرف اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ لگتا ہے بیگم میکے آ کر ایک عدد شوہر کو بھول گئی ہے، طلال نے رمیزہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہی کہا تھا، رمیزہ نے چہرے سے بیزاری لاتے ہوئے کہا۔ سوری یار، مجھے لگا۔ کیا لگا آپ کو؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ رمیزہ نے طلال کی بات کو کاٹتے نم لہجے میں کہا۔ آپ میرے لیے وہ بادل ہیں جو تپتی دھوپ میں میرے لیے سایہ بنا۔ آپ نے مجھے محبت سے اونچا اور خوبصورت عقیدت کا مرتبہ دیا۔ آپ کو چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی، رمیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر طلال کے لب مسکرائے۔ رمیزہ، میرے لیے کوئی تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا، تم جہاں ہو وہیں ہی رہو گی، کوئی تمہاری جگہ اور مقام نہیں لے سکتا، اس دل میں تمہارے لیے بہت اونچا مقام ہے۔ طلال نے رمیزہ کے کندھے کو حصار کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑے دنوں بعد مما بابا آ رہے ہیں، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا، تب تک اپنے آپ کو میری شدت برداشت کرنے کے لیے تیار کر لو۔ طلال کی بات سن کر رمیزہ کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ طلال اس کے چہرے کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ راسی، تم اپنے گھر کیوں نہیں رہتی؟ سائدہ بیگم نے اسے ہفتے سے گھر میں موجود راسبہ کو دیکھ کر کہا۔ اماں، یہ بھی گھر ہی ہے، راسبہ ان کی بات کو گول کرتے بولی۔ راسبہ، اگر اللہ نے تم سے ایک رشتہ چھینا ہے تو چھوٹے سائی نے تمہیں ایک رشتہ واپس بھی کیا، سائدہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ راسبہ، اس رات میں ہمت کر کے تم سے ملنے آ رہی تھی، جب مجھے راستے میں دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہاں درد سے بے حال ہو کر میں جب چھوٹے سائی کی گاڑی میرے پاس آئی تھی، وہ مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارا 4 سال تک کوئی پتہ نہیں معلوم ہوا، لیکن اس 4 سال میں چھوٹے سائی نے مجھے ماں کا درجہ دیا، مجھے کبھی بھی ان کا احسان نہیں بھولوں گی۔ اماں کی بات مان کر راسبہ حویلی واپس آئی۔ رات تک وہ سب باتیں کرتے رہے۔ مشائم اور باقی سب نے راسبہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ منزہ بیگم نے بھی اپنے لیے معافی مانگ لی تھی۔ راسبہ 11 بجے تک ہال میں رہی، لیکن اس کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مومنہ بیگم نے راسبہ کو زوال کے کمرے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ زوال، جو تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا، اپنے سامنے راسبہ کو دیکھ کر چونکا۔ اسے لگا شاید سب کی باتوں کی وجہ سے وہ اسے کمرے میں آئی ہے۔ زوال کے آنے پر راسبہ صوفے سے اٹھی۔ آپ اس کمرے میں سو جائیں، میں اس کمرے میں سو جاتا ہوں۔ زوال راسبہ کی پریشانی کو سمجھتا بولا۔ راسبہ کو انجان جگہ پر نیند کہاں آنی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اسے باہر سے زوال کی آواز آئی، جو دوسرے کمرے سے نوری کو کافی لانے کا کہہ رہا تھا، لیکن نوری تو کوارٹر میں تھی، تو وہ مایوس ہو کر واپس ٹیرس سے کمرے میں آ گیا۔ راسبہ بیڈ سے اٹھی اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں کافی لے آئی۔ ابھی وہ زوال کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ زوال نے دروازہ کھول لیا۔ یہ آپ کی کافی۔ راسبہ نے مگ آگے کیا تو بیڈ کی طرف بڑھی۔ زوال واپس آیا اور کافی کے گھونٹ لیے۔ اس نے آج سے پہلے اتنی اچھی کافی نہیں پی تھی۔ کاش راسبہ ہر دن اس کے لیے کافی بنا کے لیے۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ اس کے ساتھ قسط نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔